بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنة عرشہ ومداد کلماتہ فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلى آلہ وأصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل فی القراءۃ، یہ فصل احکام قراءت کے بیان میں ہے۔ صاحب کتاب نے اس سے پہلے نماز کے فرائض، ارکان اور نماز کے واجبات و سنن کو بیان فرمایا ہے، اور ان کے ضمن میں قراءت کا تذکرہ بھی آیا ہے، مگر چونکہ قراءت کے احکام کثیر الوقوع ہے اور اس کے متعلقات و مباحث بھی بے شمار ہیں، اس لیے ان سب کو بالتفصیل بیان کرنے کے لیے احکام قراءت کو علیحدہ فصل کے تحت بیان فرما رہے ہیں۔ پھر قراءت کی دونوں قسموں یعنی سری اور جہری میں سے قراءت بالجہر کے احکام کو قراءت بالسر کے احکام سے پہلے بیان کر رہے ہیں، جس کی وجہ یہ ہے کہ قراءت بالجہر ایسی صفت ہے جس سے کامل طور پر ادا کا ثبوت ہوتا ہے۔ وقال يجهر بالقراءة في الفجر والركعتين الأوليين من المغرب والعشاء إن كان إماما ويخفي في الأخريين هذا هو المتوارث، وإن كان منفردا فهو مخير إن شاء جهر وأسمع نفسه لأنه إمام في حق نفسه، وإن شاء خافت لأنه ليس خلفه من يسمعه، والأفضل هو الجهر ليكون الأداء على هيئة الجماعة ويخفيها الإمام في الظهر والعصر، وإن كان بعرفة لقوله عليه السلام صلاة النهار عجماء أي ليست فيها قراءة مسموعة، وفي عرفة خلاف لمالك والحجة عليه ما روينا۔ فرماتے ہیں کہ اگر مصلی امام ہو تو فجر کی نماز میں اور مغرب اور عشاء کی پہلی دو رکعتوں میں جہری قراءت کرے اور آخر کی دونوں رکعتوں میں سری قراءت کرے، یہی متوارث ہے۔ اور اگر مصلی منفرد ہو تو اسے اختیار ہے، اگر چاہے تو جہری قراءت کرے اور اپنے آپ کو سنائے کیونکہ وہ اپنی ذات کے حق میں امام ہیں، اور اگر چاہے تو آہستہ آواز سے قراءت کرے کیونکہ اس کے پیچھے کوئی نہیں ہے جس کو وہ سنائے، اور جہری قراءت کرنا افضل ہے تاکہ جماعت کی ہیئت پر ادائیگی ہو، اور امام ظہر و عصر میں سری قراءت کرے گا اگرچہ وہ عرفہ میں ہو، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے دن کی نماز گونگی ہے، یعنی اس میں سنے جانے والی قراءت نہیں ہے، اور عرفہ میں امام مالک کا اختلاف ہے اور ان کے خلاف وہ حدیث حجت ہے جو ہم نے بیان کیا۔ سر اور جہر کے مواقع کا بیان۔ پیارے بچوں، صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر مصلی امام ہو تو اس کے لیے فجر میں اور مغرب و عشاء کی پہلی دو رکعتوں میں جہری قراءت کرنا واجب ہے، اور مغرب کی تیسری اور عشاء کی تیسری اور چوتھی رکعت میں اخفاء بالقراءت واجب ہے، کیونکہ ایسا ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ سے منقول ہے، اور متفقہ طور پر پوری امت کا یہی معمول ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ فی کل صلاۃ قراءۃ فما اسمعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسمعناکم وما اخفى علینا اخفینا علیکم، یعنی ہر نماز میں قراءت ہوتی ہے، چنانچہ جن نمازوں میں آپ نے جہری قراءت کر کے ہمیں سنایا ہم نے تم کو سنا دیا، اور جن نمازوں میں آپ نے اخفا کیا ہم نے بھی ان میں اخفا کر کے تمہیں دکھلا دیا۔ صاحب عنایہ نے اس موقع پر
یہ اہم بات بھی تحریر فرمائی ہے کہ جہری نمازوں میں جہر کرنا اور سری نماز میں اخفا کرنا واجب ہے۔ اس کی دلیل حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ فرمان ہے جو ابھی آپ نے ملاحظہ کیا۔ اس کی دوسری دلیل یہ ہے کہ دور نبوت سے لے کر آج تک امت کا یہی معمول ہے کہ وہ جہری نمازوں میں قرات بالجہر اور سری نمازوں میں قرات بالاخفاء کرتی آ رہی ہے۔ اور تیسری دلیل یہ ہے کہ قرات نماز کے ارکان میں سے ایک رکن ہے، لہذا جس طرح دیگر ارکان میں جہر ہوتا ہے اسی طرح قرات میں بھی جہر ہوگا، جیسا کہ شروع میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام نمازوں میں جہری قرات کرتے تھے، لیکن مشرکین و کفار ظہر اور عصر میں خاص طور پر آ کر مسجد کے آس پاس شور و شغب کرتے تھے اور لغویات میں مشغول رہتے تھے، جس سے قرات قرآن پر اثر پڑتا تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معمول میں تبدیلی لانے کا حکم دیا اور یوں فرمایا: لا تجہر بصلاتک ولا تخافت بها وابتغ بین ذلک سبیلا، یعنی نہ تو آپ ہر نماز میں جہر کرے کہ مشرکین کو ایذا رسانی کا موقع ملے، اور نہ ہی ہر نماز میں اخفا کرے کہ مسلمان قراءت قرآن کے فیض سے محروم رہے۔ بلکہ بین بین کی راہ اختیار کرے اور دن کی نمازوں میں مثلا ظہر اور عصر میں اخفا کر لے، اس لیے بالعموم ملعون مشرک انہی اوقات میں آپ کی نماز اور آپ کی قرات میں خلل ڈالتے ہیں، اور رات کی نمازوں میں یعنی مغرب، عشاء اور فجر میں علی ترتیب جہری قرات کرے، کیونکہ ان نمازوں میں مشرکین و کفار ادھر ادھر بھٹکتے رہتے ہیں۔ چنانچہ مغرب میں تو وہ اپنے پیٹ بھرنے، شراب نوشی اور حرام خوری میں مست رہتے ہیں، اور عشاء اور فجر میں خواب غفلت میں مدہوش رہتے ہیں۔ اس لیے چونکہ ان اوقات میں ان کی طرف سے ایذا رسانی کا اندیشہ کم ہے، لہذا ان اوقات کی نمازوں میں آپ جہری قرات کیا کریں۔ لہذا اس کے بعد سے ظہر اور عصر میں سری قرات کرنے کا معمول بن گیا، جو آج بھی امت میں جاری و ساری ہے۔ ہر چند کے بعد میں علت اخفا بھی مسلمانوں کی کثرت سے ختم ہو گئی تھی۔ وَإِن كَانَ مُنْفَرِدًا، اس عبارت کا حاصل یہ ہے کہ اگر مصلی تنہا ہو اور اکیلے نماز پڑھ رہا ہو تو اسے اختیار ہے، چاہے تو جہری قرات کرے اور اپنے آپ کو سنائے، اور چاہے تو سری قرات کرے، کیونکہ اس کے پیچھے کوئی مقتدی نہیں ہے جسے وہ سنائے۔ البتہ اس کے لیے جہری قرات کرنا افضل ہے تاکہ اس کی نماز با جماعت کی ہیئت اور حالت پر واقع ہو، اور جہری قرات کے حوالے سے نماز با جماعت کے مشابہ ہو، لیکن ذہن میں رہے کہ یہ حکم جہری نمازوں کے ساتھ خاص ہے، ورنہ عصر اور ظہر میں منفرد کے لیے بھی اخفا ہی کا حکم ہے۔ وَيُخْفِيهَا، اس کا حاصل یہ ہے کہ ہمارے یہاں ظہر اور عصر کی نمازوں میں اخفا کرنا واجب ہے، خواہ مصلی مسجد میں با جماعت نماز پڑھے یا تنہا پڑھے یا مسجد حرام اور عرفہ میں پڑھے، بہرحال اس کے لیے ان نمازوں میں سری قرات کرنا واجب ہے، اور قرات بالجہر خلاف سنت ہے۔ اس پر دلیل یہ حدیث ہے: صلاۃ النہار عجماء، یعنی دن کی نمازیں گونگی ہے اور ان میں قرات نہیں ہوتی۔ صاحب ہدایہ نے لیست فیہا قراءۃ سے اجماؤ کی جو تفسیر کی ہے وہ دراصل حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی تفسیر سے ماخوذ ہے۔ چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس حدیث کی تفسیر لا قراءۃ فی ہاتین الصلاتین سے کی ہے، لیکن یہ تفسیر صحیح نہیں ہے، بلکہ یوں کہیں کہ واضح نہیں ہے، کیونکہ اس سے تو عدم قرات کا مفہوم نکلتا ہے، حالانکہ صلاۃ النہار میں بھی سر قرات ہوتی ہے۔ اس سلسلے میں حضرت خباب کی حدیث زیادہ راجح ہے۔ ان سے پوچھا گیا: بما عرفتم قراءۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی صلاۃ الظہر والعصر، یعنی آپ نے لوگوں کو ظہر اور عصر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات کا علم کس طرح ہوا؟ یعنی آپ لوگوں کو ظہر اور عصر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات کا علم کس طرح ہوا؟ انہوں نے فرمایا کہ باضطراب لحییہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ریش مبارک کی حرکت کرنے سے ہمیں معلوم ہوا کہ آپ ان نمازوں میں قرات کرتے تھے، مگر یہ قرات جہری نہیں بلکہ سری ہوا کرتی تھی۔ الحاصل یہ بات تو منقح ہو گئی کہ ہمارے یہاں
ظہر اور عصر میں سری قرات ہوگی، لیکن امام مالک فرماتے ہیں کہ اگر عرفہ میں یہ نمازیں پڑھی جائے تو ان میں جہری قرات کرنا واجب ہے، کیونکہ میدان عرفہ میں بہت بڑے مجمع کے ساتھ نماز پڑھی جاتی ہے، لہذا جمعہ پر قیاس کرتے ہوئے عرفہ میں ان نمازوں میں بھی جہری قرات کرنا ضروری ہے۔ صاحب ہدایہ فرماتے ہیں ہماری بیان کردہ دلیل ان کے خلاف حجت ہے اور اس کے سامنے امام مالک کے لیے کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ وَيَجُوزُ فِي الْجُمُعَةِ وَالْعِيدَيْنِ لِوُرُودِ النَّقْلِ الْمُسْتَفِيزِ بِالْجَهْرِ وَفِي التَّطَوُّعِ بِالنَّهَارِ يَخَافَةُ وَفِي اللَّيْلِ يَتَخَيَّرُ اعْتِبَارًا بِالْفَرَائِضِ فِي حَقِّ الْمُنْفَرِدِ وَهَذَا لِأَنَّهُ مُكَمِّلٌ لَهُ فَيَكُونُ تَبَعًا لَهُ۔ اور امام جمعہ اور عیدین کی نمازوں میں جہر کرے گا، کیونکہ جہر کی شہرت کے ساتھ نقل وارد ہے، اور مصلی دن کی نفل نماز میں اخفا کرے اور رات والی نفل نماز میں اختیار ہے، منفرد کے حق میں فرائض پر قیاس کرتے ہوئے، اور یہ حکم اس وجہ سے ہے کہ نفل فرض کو مکمل کرتا ہے، لہذا فرض کے تابع ہوگا۔ جہر اور سر کے مواقع کا بیان ہے۔ مسئلہ یہ کہ امام پر واجب ہے کہ وہ جمعہ اور عیدین کی نمازوں میں جہری قرات کرے، اور اس سلسلے میں روایات مشہور و مستفیض ہے۔ چنانچہ امام بخاری کے علاوہ بیشتر محدثین نے یہ روایت بیان کی ہے، انہ علیہ السلام کان یقرأ فی العیدین ویوم الجمعہ سبح اسم ربک الاعلی وهل اتاک حدیث الغاشیہ۔ اس کے علاوہ مسلم شریف میں ابو واقد لیثی کے حوالے سے یہ روایت مذکور ہے کہ ان سے حضرت عمر نے پوچھا ما کان یقرأ به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الاضحی والفطر فقال کان یقرأ قاف والقرآن المجید واقتربت الساعہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیدین میں کون سی سورت پڑھا کرتے تھے؟ میں نے جواب دیا کہ سورہ قاف اور سورہ اقتربت الساعہ۔ ظاہر ہے کہ آپ قرات بالجہر فرماتے تھے، تبھی تو صحابہ کو یہ یاد ہے کہ آپ یہ صورتیں پڑھا کرتے تھے۔ وفی التطوع، اس عبارت کا حاصل یہ ہے کہ دن کی نفلی نمازوں میں اخفا واجب ہے، اور رات کی نفل نمازوں میں مصلی اور متنفل کو اختیار ہے، چاہے تو اخفا کرے اور چاہے تو جہر کرے، کیونکہ متنفل کو منفرد مفترض پر قیاس کیا گیا ہے۔ متنفل کو منفرد مفترض پر قیاس کیا گیا ہے، یعنی جس طرح تنہا فرض نماز پڑھنے والے پر دن کی نمازوں یعنی ظہر اور عصر میں اخفا واجب ہے اور رات کی نمازوں میں اختیار ہے، اسی طرح متنفل پر بھی دن میں اخفا لازم ہے اور رات کی نمازوں میں اسے اختیار ہے، چاہے تو اخفا کرے اور چاہے تو جہر کرے۔ فرماتے ہیں کہ متنفل کو مفترض کے تابع کرنے کی وجہ یہ ہے کہ نفل سے فرض کی تکمیل ہوتی ہے، بئی معنی کہ نوافل پڑھنے والا یقیناً فرائض کی پابندی کرتا ہے، اور جو شخص نفل پڑھ سکتا ہے اندازہ کیجئے وہ کتنے خشوع خضوع اور کس درجے اہتمام کے ساتھ فرائض ادا کرے گا۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔